در سے تراوی در سے تراوی تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں یہ دل کی شفا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام درس تراویح میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی چھٹی رات، چھٹی تاریخ اور آج چھٹے پارے کا کچھ درس تراویح کے طور پر خلاصہ عرض کریں گے۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیے۔ اللہ رب العالمین نے چھٹے پارے کے اندر بطور خاص اگر گفتگو کریں تو ماقبل سورۃ النساء کا کچھ حصہ چھٹے پارے میں، اور پھر آگے سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ بھی قرآن پاک کی ان بڑی اور طویل صورتوں میں سے ایک صورت سورۃ المائدہ بھی ہے۔ چھٹے پارے کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے جو پہلی آیت میں ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں بری بات جو اللہ پسند نہیں فرماتا، کیا مراد اس سے؟ مختلف اقوال بیان کیے گئے۔ اس سے مراد کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، اور یہ بھی اس سے مراد لیا گیا کہ کسی کو برے جملے، گالیاں بکنا، کچھ ایسے برے جملے کہنا، یہ بھی مراد لیا گیا۔ حدیث پاک میں ارشاد فرما گیا، مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے گالی دیتا ہے۔ یہاں پر جو کچھ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ بری بات کو پسند نہیں کرتا مگر یہ کہ مظلوم سے، یعنی جس پر ظلم ہوا، اب ظاہر ہے وہ بھی اپنی اس ظلم کا کہیں تو مداوع کرے گا، کہیں تو اس ظلم کے بارے میں وہ بات کرے گا جو شریعت نے اس کو جہاں اجازت دی گئی، تاکہ وہ جو اس پر ظلم ہوا اس کا کوئی مداوع ہو سکے۔ تو یہاں پر حاکم کے پاس یا کسی ایسی جگہ جہاں سے اس کو فیصلے کا حصول ہے، تو وہاں ظاہر ہے وہ جو برائی ہے تو وہ بیان کرے گا، تبھی تو اس کے ساتھ انصاف ہوگا، اس کو حق کے ساتھ جو فیصلہ ملے گا۔ تو وہاں مظلوم کے لیے یہ قدر اجازت دی گئی۔ اوورآل اگر دیکھیں تو اس آیت مبارکہ کا ایک پس منظر تھا، اور وہ پس منظر یہ تھا کہ کوئی شخص کسی کے ہاں مہمان بنا۔ اب جب مہمان بنا تو اب وہاں وہ ٹھہرا، اور پھر انہوں نے جو بھی میزبانی تھی اس کی میزبانی کی، لیکن یہ ان کی اس میزبانی سے خوش نہ ہوا، اور یہ طرح طرح کی اس نے گفتگو کی، طرح طرح کی باتیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ یہ بری باتیں پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں دیکھیں ناظرین کرام، ایک اوورال ایک جو عمومی حکم اس میں ملا ہمیں، ہم ذرا غور کریں کہ ہمارے ہاں بھی مہمانوں کا آنا یا ہمارا بطور مہمان کسی جگہ بن کے جانا، لیکن مہمان کا وہاں سے جانے کے بعد اصل جو ٹاپک ہوتا ہے وہ چاہے مہمان کا ہو یا میزبان کا ہو، تو وہ عموماً کچھ نہ کچھ برائیوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اچھائیوں کو بہت کم لے رہے ہوتے ہیں اور برائیوں کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ دعوت سے واپسی آ رہے ہیں تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ساری فیملی اس دعوت کو ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں خواہ مخواہ کی بسا اوقات فضول میں کسی کی برائیاں، غیبتیں اور پتہ نہیں کیا کیا گفتگو ہوتی ہے، اور کبھی کھانے پینے کے اندر ایسے سے نقص نکالنے کی باتیں ہوتی۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے بھی سیکھنے سمجھنے کو ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی بھی اسی طرح تربیت کریں، اور ہم بھی کہیں مہمان بن کے جائیں تو انہوں نے جو بھی حسب استطاعت میزبانی کی ہے تو ان کی کسی طرح کی برائی نہ کریں۔ میزبان پر بھی ہے، مہمان کی بھی کوئی برائیاں نہ کرتے رہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ کسی کا اتنے دن مہمان بن کے ٹھہرے کہ اسے گناہ گار کر دے، یعنی اسے گناہ میں مبتلا کر دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے گناہ میں کیسے مبتلا کرنا ہے؟ تو ارشاد فرمایا
کہ گناہ میں مبتلا یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے پاس ٹھہرا، حال یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کی مہمان نوازی کرے، تو یہ گویا کہ اس کو گناہ کے اندر ڈال، تو اس لیے مہمان کے لیے بھی فرما دیا گیا اور میزبان کے لیے بھی احکامات بیان کر دیے گئے۔ فی زمانہ مہمان نوازی جو ایک سنت مبارکہ اور ایک اچھا عمل تھا، وہ ہمارے ماحول سے اور وہ ترک ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ اپنے اپنے معاملات میں ایسے پڑیں کہ وہ کسی نہ مہمان کی پرواہ کرتے ہیں اور میزبان بھی یہ انداز اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح مہمان بعض اوقات بن بلائے مہمان یا ویسے ہی مہمان اس قدر کہ آنا جانا کہ وہ اپنی قدر ہی کھو بیٹھتے ہیں، تو اس کے بھی شریعت نے جو احکامات تقاضے بیان کیے ان سب کا خیال بہرحال رکھنا ہے۔ آگے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی کی برائی سے درگزر کرو، بے شک اللہ معاف فرمانے والا قدرت والا ہے۔ اب یہاں یہ کہ ظالم سے یہ جو فرمایا الا من ظلم، مگر یہ کہ جو مظلوم ہے، تو ظالم سے اگر کوئی انصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنا حق لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے، تو یہ بھی شرعاً اس کے لیے اختیار ہے، لیکن فرماتا ہے اگر معاف کر دیتا ہے، تو اگر معاف کر دیتا ہے تو یہ بھی تمہارے لیے ایک نیکی ہے، اور جو قدرت رکھتا ہو، بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہو اور وہ معاف کرتا ہے، اس کے لیے معاف کرنا اور زیادہ اجر و ثواب کا کام۔ اللہ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو جو لوگوں کو معاف کرتا ہے رب ان کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اگر کوئی ایسی زیادتی بھی ہوئی ہے معاف کرنے والے بنے، تو انشاءاللہ اللہ جو قادر مطلق ہے، اور یہاں قدیر رب تعالیٰ کا صفاتی نام جو بیان کیا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ جاننے والا بھی ہے اور قادر بھی ہے، اور قادر بھی ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی کسی بدلہ لینے پہ قادر ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا قادر، لیکن رب تعالیٰ قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ کرے گا اور جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اللہ سے آدمی ڈرتا رہے اور ہم لوگوں کی غلطیاں معاف کریں، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔ یہاں پر چھٹے پارے میں اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، کیونکہ یہود یہ عقیدہ نظریہ رکھنے والے وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی دے دی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے شہید کر دیا، قتل کر دیا معاذ اللہ۔ اور واقعہ یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جس مکان میں موجود تھے، تو یہ یہود کی ایک تعداد جب وہاں پہنچی تو انہوں نے کسی آدمی کو اندر بھیجا۔ اب جب اندر بھیجا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے اٹھا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے ہوئے ہیں اور حیات ہیں اور زندہ ہیں، اور باقاعدہ آپ قرب قیامت سے پہلے آسمانوں سے نزول فرمائیں گے، اور اس امت میں ان معنوں میں بھی آپ بھی شامل ہوں گے کہ اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل بھی کریں گے، لوگوں کو تبلیغ بھی فرمائیں گے، لیکن ہوں گے نبی، کیونکہ نبی سے نبوت زائل نہیں ہوتی، یعنی وہ نبی ہیں لیکن تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام فرمائیں گے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت کے عقیدے میں کوئی باہمی ٹکراؤ بھی نہیں اس طرح، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام سے پہلے ہی نبی بن کر دنیا میں آگے تشریف لائے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین بن کر دنیا میں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دینے لگے کہ میرے بعد وہ احمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اور اسے نبی پاک علیہ السلام نے روایت میں بیان فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، یعنی جو انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ مکہ شہر کے اندر کسی ایسے کو مبعوث فرما، تو وہ اللہ نے میرے بارے میں دعا قبول فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی میرے بارے میں، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر جب اٹھا لیا تو پھر قرب قیامت کو یہ نزول فرمائیں گے، اور پھر ایک پورے تفصیل سے اس کے واقعات موجود ہیں۔ اب جب آپ اس گھر میں تھے اور وہ یہود کا یہ ایک بندہ جو اندر گیا، تو ہوا یہ کہ کافی جب ٹائم گزر گیا تو لوگ اندر گھس گئے۔ اب لوگ اندر گھر میں گھسے تو وہ جو آدمی تھا اسی کو ایک ایسی وہ بنا دیا گیا، اس کی چہرے کی مماثلت ایسی ہوگی کہ گویا کہ لوگ حضرت عیسیٰ سمجھے۔ تو وہ لوگ جب اندر گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے بارے میں، یعنی انہوں نے چہرے سے وہ شبیہ ان کی بن گئی، تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے اس آدمی کو قتل کر ڈالا، لیکن جب بعد میں غور کیا تو چہرے سے وہ لگیں، پاؤں سے وہ نہ لگیں، تو ان کا آپس میں ہی اختلاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ نہ انہوں نے قتل کیا، نہ سولی پہ عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا، بلکہ وہ ان کی تشبیہ بنا دیا گیا، ان پر ہی مشتبہ ہو گیا یہ معاملہ، اور ایسا مشتبہ ان پر معاملہ ہوا کہ وہ آپس میں ہی اختلاف کرنے لگ گئے۔ کچھ کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور کچھ کہتے نہیں کسی اور کو۔ اچھا، پھر کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ شہید ہو گئے تو پھر وہ آدمی کہاں گیا جو اندر گھر کے اندر گیا تھا؟ تو یوں ہی ان میں ایک اختلاف پیدا ہو گیا، اور قرآنی یہ واقعہ اور قرآنی یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے، نہ شہید کیے گئے، نہ سولی چڑھائے گئے، بلکہ ہمارا ایمان عقیدہ یہ کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت وہ نزول فرمائیں گے۔ یہ بھی چھٹے پارے میں بیان فرمایا۔ آگے ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی، اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس فرمایا، تو اس سے بھی فرمایا گیا کہ تمام لوگوں کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اور یا ایھا الناس، تمہارے پاس برہان، ایک دلیل، تمہارے رب کی ایک ایسی دلیل۔ سبحان اللہ، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ایسی برہان، آپ کی ذات ایسی برہان ہے، دلیل ہے، حجت ہے کہ اللہ نے ان کو کیسا بنایا ہے، ان کی آنکھیں کیسی ہیں، ان کی آنکھوں کے معجزات، ان کے ہاتھوں کے معجزات، ان کا چہرہ مبارکہ، ان کا سینہ مبارکہ جن کی تعریفیں اللہ فرمائے، ان کے بال سبحان اللہ جو منہ مبارک ہیں، جن سے لوگوں کو شفائیں مل رہی ہیں، جن سے جنگوں کے اندر فتوحات حاصل ہو رہی ہیں۔ تو گویا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات کو ہی اللہ تعالیٰ نے ایسی دلیل اور حجت بنا کر بھیجا ہے کہ اگر کوئی آدمی بغض اور عناد کی اینک اور چشمہ اتار کر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، تو وہ ان کا کلمہ پڑھے اور ان کا ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، وہ انہی کا ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، صحابہ کرام علیہ مردوان میں جو ایک تعداد ہے، لیکن وہ کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم، وہ جن کے دلوں پر مہریں لگ گئیں، جن کے کانوں پر پردے پڑ گئے، اور وہ حق دیکھ کر بھی وہ حق کو نہ سمجھ سکے، حق سن کر بھی وہ حق کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو ان کے گویا کہ دلوں پر مہریں لگ چکی تھی۔ ورنہ یہ دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کافی تھی کہ لوگ اسی سے حضور اسلام کی ذات پر کلمہ پڑھتے، اللہ رب العالمین کی توحید کو مانتے۔ تو اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو برہان فرمایا، دلیل فرمایا۔ ناظرین اکرام، اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ اس کو بیان فرمایا ہے، اسے نازل کیا گیا۔ سورۃ المائدہ، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، تو چونکہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دسترخوان کا ذکر کیا گیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جس کے بارے میں دعا مانگی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، ساتھیوں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ ہمیں نعمت عطا فرمائے، تو رب تعالیٰ نے آسمان سے وہ دسترخوان نازل کیا، اور اس خوشی کو انہوں نے اپنے لیے عید کا دن بنا لیا، جس کا تذکرہ 7ویں پارے میں موجود ہے، انشاءاللہ وہاں ڈیٹیل اور تفصیل سے سنیں گے۔ تو مائدہ یہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ ویسے سورہ مائدہ مدنیہ ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، لیکن ایک آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ وہ ایسی آیت مبارکہ جو مکہ مکرمہ میں اور عرفہ کے دن نازل ہوئی، حضور علیہ السلام نے خطبے میں سے تلاوت فرمائی کہ اللہ نے دین کو کامل کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی یہودی نے کہا کہ ایک آیت جو آپ اپنی کتاب میں پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم پہ نازل ہوتی تو ہم عید منا لیتے، یعنی جب نازل ہوئی تو ہم اسے عید مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ آیت مبارکہ یعنی الیوم اکملت لکم والی آیتیں ہمارے لیے تو 2 عیدیں ہیں اس دن، اور کہا کہ ہم اس دن کو اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں کہ جس دن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ آیت مبارکہ۔ جمعے کا دن تھا، عرفہ کا دن، اور یہ مسلمانوں کے لیے عید ہے،
تو جمعہ اور عرفہ دونوں مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں، یعنی اس طرح کے ہمارے لیے تو وہ دو عیدیں. یہی باتیں اسی طرح کی روایات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے بھی منقول ہیں. یاد رکھیں ناظرین کرام، قرآن کی ایک آیت نازل ہونے کو کہا کہ عید ہم منا لیتے. یہ آیت مبارکہ ایسی جامع، سبحان اللہ. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. تو یہ آیت مبارکہ اتنی جامع تھی، وسعت والی آیت مبارکہ، سبحان اللہ، کہ اللہ نے اپنی نعمتیں پوری کر دی. تو کہا کہ ایک آیت کے نزول کو عید کا دن، تو پورا قرآن ہو نازل تو وہ عید کا دن کیوں نہیں؟ اور جس دن صاحب قرآن دنیا میں آئے تو وہ عید کا دن کیوں نہیں؟ تو جب اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے عید کا دن، سورۃ المائدہ میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ وہ دسترخوان اترے تو وہ عید کا دن بن جائے. تو اس لیے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ملنے کی جو خوشی ہے اسے عید سے تعبیر کیا جاتا ہے. اسی لیے عید میلاد النبی کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہی ایک عظیم نعمت ہے، اور نعمت کبرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، پھر وہ نہ ہوتے تو نہ عید ہوتی، نہ کچھ اور ملتا. رب نے قرآن، رمضان اور عیدیں یہ سب کچھ دیا ہے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمائے. تو یہ سورہ مائدہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ. سورۃ المائدہ میں کافی احکامات بھی ہیں، اور مردوں کے حوالے سے بطور خاص کئی جگہوں پر تنبیہات کی گئیں، ان کو زجر و توبیخ کی گئی، عذابات بھی بیان کیے گئے. تو فرمایا مردوں کو یہ سکھاؤ اور عورتوں کو سورہ نور، کیونکہ وہاں عورتوں کے ان معنوں میں کئی تذکرے موجود ہیں اور پردے کے بالخصوص احکامات موجود ہیں. مزید آگے کچھ بڑھتے ہیں اس کے مضامین کی طرف. اس پارے میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا بھی تذکرہ کیا، اور وہ واقعہ بھی ایک عظیم واقعہ وہ بیان کیا گیا، اور یہ ہمارے لیے بھی اس میں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے کو ہے. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل اور ایک کا نام حابیل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے چونکہ آپ ابو البشر ہیں، انسانوں کی آغاز ہے، تو اس وقت رشتے ان کی شریعت میں یوں ہوتے تھے کہ جب ولادت ہوتی تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی. تو وہ جو ایک ساتھ لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے تو وہ آپس میں بہن بھائی کہلاتے تھے، اور ان کا آپس میں نکاح یہ جائز نہیں تھا، اس شریعت میں وہاں اس وقت اجازت نہیں. بعد میں جو پیدا ہوں تو وہ بھی ایک لڑکا اور لڑکی. تو یوں ہوا کہ حکم یہ تھا کہ بعد میں پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح پہلے والے لڑکے کے ساتھ کر دیا جائے، اور پہلے جو لڑکی پیدا ہوئی تو اس کے بعد والے لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیا جائے. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ یہ نکاح یوں ہونا ہے، تو جو قابیل تھا بیٹا تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ منظور نہیں، اور وہ گویا کہ کہنے لگا کہ میں اسی کے ساتھ کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی، کیونکہ وہ خوبصورت ہے اور دیگر چیزیں کرنے دیں. تو آدم علیہ السلام نے اللہ کا حکم بیان فرما دیا، لیکن وہ حسد میں پڑ گیا، اور وہ حسد اتنا کہ وہ حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں ان کے بارے میں وہ بغض اور عداوت اور حسد کے اندر پڑ گیا اور اس فتنہ عورت میں مبتلا ہو گیا. اب حضرت آدم علیہ السلام نے جب بیان کیا تو کہ تمہارا اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، وہ تمہاری بہن ہے، تو یہ کہنے لگا یہ تو آپ خود بیان کر رہے ہیں، اللہ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسا کرو، قربانیاں دو، تو جس کی قربانی قبول ہو گئی تو اس کا نکاح اس سے ہو جائے گا. اور اس وقت قربانی کی قبولیت کی شرط یہ ہوتی تھی کہ قربانی پیش کی جاتی تھی اور آسمان سے آگ آتی تھی اور اسے کھا لیتی تھی. تو یوں جب دونوں نے قربانیاں پیش کی، قابیل نے بھی اور حابیل نے، ایک نے گندم اور ایک نے قربانی میں بکری، تو حابیل رضی اللہ عنہ کی قربانی کو قبول کر لیا گیا. تو یہ حابیل سے دشمنی اس کو قابیل کو ہو گئی. بعض کا دونوں کے نام یاد رکھنے میں لوگوں کو فرق ہوتا ہے. تو قابیل یعنی قاتل، شہید کرنے والا، اور حابیل جو شہید ہوئے، ہلاک ہوئے. تو یہ قابیل نے کہا کہ میں تو تمہیں اب دشمنی کر لی کہ میں تمہیں مار دوں گا، تمہیں میں قتل کر دوں گا. تو حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے کہا کہ تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تو تمہیں نہیں ماروں گا، میں اس قتل کے گناہ میں نہیں پڑتا. تو بالآخر اس قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو وہ شہید کر دیا. اور پھر اس کے بعد یہ جس طرح رسوا ایک طرح کو آدم علیہ السلام کو بڑا رنج ہوا اور آپ نے بڑا دکھ ہوا کہ اس عمر میں، اور ظاہر ایک جوانی کی اور یہ عمر میں آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. تو یہ قابیل پھر وہاں سے چلا گیا
اور بالآخر یہی ہوا کہ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا جو خاتمہ ہے وہ کفر پر ہوا، اور یہ آگے شرک اور آگ کی پوجا اور طرح طرح کی برائیوں کے اندر یہ پڑ گیا۔ یا یہ بات بھی سمجھنے کو ملتی ہے کہ بعض اوقات اولاد ایسی نکل آتی ہے، یعنی اچھوں کی اولادوں میں سے بھی کچھ ایسے واقعات وہ بھی سامنے ہیں، اور وہ قرآن پاک میں اسے بیان بھی کیا ہے۔ اللہ سب کو اللہ اچھی نصیب والی اولادیں عطا فرمائے اور عافیت والی دے اور نیک اولاد عطا فرمائے۔ اس لیے اولاد کی دعا بھی مانگے تو نیک اولاد مانگنا چاہیے، اور پھر اس اولاد کی وجہ سے اس ہستی کے اوپر ہمیں کوئی ایسی گفتگو کلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی قرآنی واقعے سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، ورنہ معاذ اللہ کوئی حضرت آدم علیہ السلام کی کیا ذات پر اس وجہ سے نقص نکالے گا، کیا عیب نکالے گا، تو قطعاً اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ تو یہ قرآن میں اللہ نے واقعہ بیان فرمایا، آئیے ترجمہ اور وہ سن لیتے ہیں۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ ترجمہ، اور اے حبیب انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی، تو وہ دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے، یعنی یہ قربانی قبول کرنا یہ تو ہمارا کام نہیں تھا، تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، تو اللہ نے متقین سے ڈرنے والوں سے یہ اللہ قبول فرماتا ہے، تو اس قربانی کی وجہ سے یہ حسد اور بغض میں پڑنا یہ تو بالکل غلط ہے۔ جب ایک فیصلہ ہوا قربانی پر اور وہ قربانی کا فیصلہ ان معنوں میں میرے حق میں ہوا، تو یہ قبول تو اللہ نے کی ہے، تو اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ حسد بغض کیوں؟ اور کہا کہ یہ تم جو کہتے ہو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، یہ وہ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے گا تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تجھے بھی قتل کروں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی پلے پڑے، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو ناظرین کرام، دنیا کے اندر پہلا قتل ہی ایک عورت کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے ہوا کہ بعض اوقات آدمی ان فتنوں میں پڑھ کر پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ کر لیتا ہے۔ آج بھی ایسے کئی قبائل میں، کئی علاقوں میں، برادریوں میں ان وجہوں سے ٹھن جاتی ہے، اور لوگ ایسے بغض اور حسد میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک جگہ سے رشتہ نہیں ملا تو وہ کہتے تم بارات لے کر آؤ، تم آؤ سے ہی کیسے یہاں سے رشتہ لے کر جاتے ہو، یہاں سے تمہارے جنازے جائیں گے، یہاں پہ یہ ہوگا، اور کئی ایسے واقعات میں ہوتے۔ رشتے کا انکار ہوا، معاذ اللہ لڑکی پر تیزاب پھینک دیا، ہمیں نہیں ملا رشتہ تو کسی کو بھی نہیں ملے۔ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، یہ ایسے ظالمین اپنی سزا پائیں گے۔ ہمیں یہ قرآنی واقعہ، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور اس رشتے کو بنیاد بنا کر طرح طرح کے قتل و غارت یا نفرتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور یہ بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کا گناہ لوگوں کو تو ملے گا، قابیل کے ذمے بھی ہوگا، کیونکہ قابیل وہ ہے جس نے قتل کو ایجاد کیا، کیونکہ پہلی جان ناحق جو زمین پر ماری گئی، جو قتل کی گئی، تو وہ حابیل رضی اللہ عنہ کی تھی۔ آگے مزید بڑھتے ہیں، اسی پارے میں اللہ رب العالمین نے وسیلہ اختیار کرنے کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا۔ جی ہاں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ اب وسیلے سے یہاں ایک تو حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی اختیار کرنا یہ بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا، اس عمل سے بچانا کہ جس کی وجہ سے آدمی جہنم کا حقدار بن رہا۔ اور پھر اس کے دیگر درجات ہیں کہ کفر سے بچانا سب سے بڑا درجہ تو یہی کہ انسان اپنے آپ سے کفر دور رکھے اور شرک دور رکھے اور مسلمان رہے۔
یا کفر شرک والا ہے تو توبہ کر کے مسلمان ہو جائے، اور پھر مسلمان ہے تو وہ اپنے آپ کو حرام کے کاموں سے بچائے گا، گناہ کے کاموں سے بچائے، وہ اپنے آپ کو بلکہ شبہات سے بھی بچائے، یہ تقوی ہے۔ تو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ جو وسیلہ ہے قرب الہی کا کوئی بھی ذریعہ کسی چیز کو بنا لینا، ایک ہوتا ہے وسیلہ بالذات اور ایک ہے وسیلہ بالعمل۔ کچھ لوگ تو اس آیت کو بڑا محدود کر کے بیان کر دیتے ہیں کہ بس وسیلہ بالعمل ہے۔ وسیلہ بالعمل سے مراد نماز وسیلہ ہے، زکوٰۃ وسیلہ ہے، روزہ وسیلہ ہے، صدقات وسیلہ ہے، کہ ان کے ذریعے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے، تو وہ اس کو خاص اسی پر ہی رکھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی ہے، اور اس کو بھی حدیث میں بیان کیا گیا، وسیلہ بالعمل کو بھی بیان کیا گیا، لیکن وسیلہ بالذات اس کی نفی نہیں ہے، بلکہ اس کا تو ثبوت ہے، کئی مقامات پر ثبوت ہے۔ خود حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک روایت موجود ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انہیں دعا کی، اور وہ دعا تعلیم دی گئی، نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے تعلیم دی گئی، اور حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا گیا اس دعا میں۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، ایک تو دعا یہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ایک تو یہ، اور ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عباس بن عبد المطلب یعنی نبی پاک علیہ السلام کے چچا، ان کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور کیا عرض کرتے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم تیری طرف وسیلہ، پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑ کر دعائیں کرتے تھے، اور وہ دعائیں پیش کرتے تھے وسیلے حضور اسلام کو وسیلہ بنا کر، اور اب ہم وسیلہ پیش کر رہے ہیں اپنے نبی کے چچا کا، ہمیں بارش عطا فرما، تو لوگ سیراب کیے جاتے، بارش ہوتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال بھی ہو گیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے اور بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط تھا، آپ نے فرمایا کہ جہاں حضور السلام آرام کر رہے ہیں اس کے اوپر سے چھت جو تھی، یہاں تک کہ آسمان ڈائریکٹ قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ لے، اور بیچ میں کوئی حجاب نہ ہو، کوئی پردہ نہ ہو، تو ایسا ہی ہوا۔ تو جب ایسا کیا گیا تو بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ فصلیں اگ گئیں، جانوروں کو چارہ اتنا ملا، اور ہر طرف گویا کہ وہ جانور بھی موٹے تازے ہو گئے، فصل اتنی ہو گئی، اور اسے عام الفتق یعنی پھٹن کا سال کہا گیا، کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بارش عطا فرمائی، اور یہ سنن دارمی میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے وسیلہ یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا سے وصال ہونے کے بعد وسیلہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تو یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ بھی، اور حضور علیہ السلام سے نسبت جو رشتے کی نسبت ہے ان کا وسیلہ بھی دے کر دعائیں مانگتے تھے۔ تو اس لیے وسیلہ بالذات ہو، وسیلہ بالعمل، یہ دونوں جائز ہے، کہ وسیلہ کسی مقام کا وسیلہ، کسی جگہ کا وسیلہ، کسی شے کا وسیلہ، یہ دے کر اللہ سے دعائیں مانگنا، یہ بھی بالکل قرآن پاک میں تابوت سکینہ پورا واقعہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نے جہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی، تو یہ بھی وہ محراب مریم کا تذکرہ ہے، تو یہ سب کیا ہے، یہ وسیلہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلہ چاہے وہ عمل کا ہو، جی ہاں عمل بھی وسیلہ بنتے، چاہے صلہ رحمی ہو، والدین کی خدمت اور دیگر اور کئی ذرائع سے ہیں، وہ بھی وسیلہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وسیلہ بالذات وہ بھی ہیں، اور وسیلہ کسی مقام کا بنا لینا، کسی مبارک جگہ کا بنا لینا، تو یہ بھی جائز ہے، اور یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جب وسیلہ پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، چھٹے پارے کا کچھ خلاصہ یہ آج ہم نے سنا ہے، اور ظاہر ہے اس پروگرام میں بہت ہی مختصراً چند آیات مبارکہ، ان کے کچھ پس منظر، شان نزول پر گفتگو ہوتی ہے۔ ہمیں قرآن پڑھنا بھی چاہیے، اور بالترتیب کوشش کریں قرآن پاک پڑھنے والے ہم بنیں، سننے والے بنیں، اور یوں قرآن پاک پڑھتے بھی جائیں، سمجھتے بھی جائیں۔ اللہ نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ در سے تراوی، در سے تراوی، تراویح میں ہم نے قرآن سنا ہے، چلو اس کو سمجھیں، یہ دل کی شفا ہے۔